اگر میری غلطی ہے کوئی، اگر میں متکبر ہوں، اگر میں غرور رکھتا ہوں، اگر میں گھمنڈ کرتا ہوں، تو اللہ مجھے ہلاک اور برباد کرے۔ ہمارے لیے اتنی جلن، اتنا حسد نہیں کرنے مجھے جلسے۔ آپ جلسے کریں، آپ تقریریں کریں، آپ سب کو مبارک ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ جلسے میں جاتے ہو، آپ تقریر کرنے کے پیسے لیتے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات بخیر ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے تھوڑی سی بات رکھنے کے لیے آیا ہوں۔ نہ جانے کہاں سے میرے پاس خبریں آتی رہتی ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پر دیکھنے کو مل جاتا ہے، سننے کو مل جاتا ہے۔ آج میں تھوڑی سی بات کرنے کے لیے آیا ہوں آپ سے، تو تھوڑا غور سے تھوڑی دیر بس سن کے چلے جائیے اور ایک فیصلہ کرتے چلے جائیے کہ اب کرنا کیا ہے۔ بہت سے لوگوں کو تحسین جیلانی سے چڑ ہے، حسد ہے، رنج ہے، بغض ہے، لیکن کیوں؟ میں نے کس کے ساتھ برا کیا؟ میں نے کس کو گالی دی؟ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کو سب پتا چلتا رہتا ہے، کون کس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا بول رہا ہے۔ ساری چیزیں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ دل روتا ہے، آنسو نکلتے ہیں، سوچ سوچ کر عجیب لگتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں اللہ و رسول کا ذکر کر رہا ہوں، اللہ و رسول کی باتیں کر رہا ہوں، لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، سیدھی راہ چلنے کی بات کر رہا ہوں تاکہ لوگ سمجھیں، گناہوں سے توبہ کریں۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ جلسے میں جاتے ہو، آپ تقریر کرنے کے پیسے لیتے ہو۔ بہت دن ہو گئے جب ایک دن میں نے سوچا کہ میں تقریر کرنے کے پیسے لے رہا ہوں، میں جلسے میں جانے کے پیسے طے کر رہا ہوں، یہ کتنا غلط ہے۔ اسی دن سے میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں جلسے میں جانے کے لیے پیسے طے نہیں کروں گا، نذرانہ طے نہیں کروں گا۔ کافی دن ہو گئے میں نے نذرانہ طے کرنا بند کر دیا۔ لوگوں کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت کو میں نے اتارا اپنے بیان سے، اپنی باتوں سے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا پر ایسے ہی ویڈیو بناتے ہو ویوز کے لیے۔ سوشل میڈیا پر ہر آدمی ویوز کے لیے کام کرتا ہے۔ اگر مجھے سوشل میڈیا پر ویوز لینے ہوتے، میں کیا میرے پاس یہی تھا، میں یہی کرتا کہ لوگوں کو اللہ اور رسول کی باتیں بتا کے ویوز لیتا۔ بات کہنے سے پہلے آپ ذرا سوچیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے کیونکہ دل میرے بھی اندر ہے۔ سوشل میڈیا پر اگر ویوز حاصل کرنا میرا مقصد ہوتا، ویوز حاصل کرنا غرض ہوتا، تو اللہ رسول کی باتیں کر کے میں ویوز حاصل نہیں کرتا۔ میں تو کوئی اور کام کرنے لگتا، میں تو کچھ اور لوگوں کو بتانے لگتا۔ ایک کام تو ہے نہیں سوشل میڈیا پر، آپ دیکھ لیں۔ لیکن میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا بول رہا ہوں، اسے آپ کو سمجھنا ہے۔ لوگ منہ اٹھاتے ہیں اور بات کہنے لگتے ہیں کہ جیلانی میں تکبر آ گیا ہے، جیلانی ایسا ہو گیا ہے۔ کم سے کم وہ لوگ مجھے ایک بار کہہ دیں کہ جو مجھ سے ملے ہوں کہ میں نے جیلانی کے اندر تکبر دیکھا، میں نے غرور دیکھا، میں نے گھمنڈ دیکھا۔ کبھی نہیں ملیں گے وہ لوگ جو مجھ سے ملے، اور میں کہتا ہوں کہ جو میری برائی کرتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے سن کے، دل میرے اندر بھی ہے، میرے اندر جو برائیاں ڈھونڈتے ہیں، کاش کہ ایک بار وہ مجھے مل جائیں، تب وہ دیکھیں کہ میرا اخلاق کیا ہے، میرا رویہ کیا ہے، میرے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ صرف سوشل میڈیا پر لوگوں کے درمیان برائی کر کے کوئی حل نہیں نکلے گا۔ صرف برائی کریں گے آپ، لوگوں کے درمیان غلط باتیں پہنچائیں گے، اور کچھ نہیں۔ میں نے جلسوں میں جانا اسی لیے بند کر دیا کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، سب پتہ چلتا ہے ممبروں کا حال کتنا بگڑ چکا ہے۔ اور میرے بارے میں، میں یقین سے آپ کو بتاتا ہوں، میرے بارے میں
جتنا لوگوں کے اندر حسد ہے، جلن ہے، بغض ہے، مجھے پتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ اتنی سی بات مجھے مل جائے کہ میں اس کا ٹرول کروں، میں اس کے بارے میں غلط سلط پھیلاؤں، میں اس کو ذلیل کروں۔ اتنی اتنی بات کے لیے لوگ پریشان ہیں کہ مجھے اتنی سی بات جیلانی کی مل جائے، پھر میں دیکھو کیا کرتا ہوں۔ ہمارے لیے اتنی جلن، اتنا حسد نہیں کرنے مجھے جلسے، نہیں کرنا مجھے جلسے میں تقریر۔ میں جو تقریر جلسے میں کروں گا، جو بات جلسے میں لوگوں کو بتاؤں گا، سوشل میڈیا پر ایسے ہی ہو جائے گی۔ سوشل میڈیا پر بتائیں گے، لوگ عمل کریں گے، ہو سکتا ہے جو عمل کر لے اس کے صدقے میں اللہ مجھے بھی بخش دے۔ اگر میری غلطی ہے کوئی، اگر میں متکبر ہوں، اگر میں غرور رکھتا ہوں، اگر میں گھمنڈ کرتا ہوں، تو اللہ مجھے ہلاک اور برباد کرے۔ میرے اندر کبھی غرور نہیں آیا، کبھی گھمنڈ نہیں آیا، کبھی میں نے تکبر نہیں کیا، اس لیے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں کون ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ مجھے بھی مرنا ہے، میں تکبر کیوں کروں، میں غرور، میں گھمنڈ کیوں کروں؟ کون ہوں میں، اور کیا ہے میرے پاس جس پر میں غرور اور گھمنڈ اور تکبر کروں گا؟ مجھے سادہ زندگی جینے دو یار۔ کیوں بات کو اتنا بڑھاوا دیتے ہیں آپ سب؟ میں ایک سادہ سا زندگی جینے والا ہوں۔ میں ایک بیان کر کے لوگوں کے دلوں کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ اللہ اور رسول کی طرف آئیں، کی باتوں کو مانیں، اللہ رب العزت نے جو باتیں بتائی ہیں اس پر عمل کریں، حضور کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں، حضور کی سیرت کو اپنائیں۔ میں بس اتنا بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو ایک سیدھی راہ پر لے جانا چاہتا ہوں۔ نہ جانے کتنے لوگ میری باتوں کو سن کے ان کے دل تبدیل ہو گئے۔ آپ کو کیا پتا ہے؟ آپ نے تو جو منہ میں آیا وہ بول دیا۔ ذرا آپ لوگوں سے مل کے دیکھیں، لوگوں سے بات کر کے دیکھیں، پوچھیں میرے بارے میں۔ جو مجھ سے ملا ہے، وہ کوئی عالم دین ہو یا وہ کوئی سادہ سا انسان ہو، جو ایک بار مجھ سے ملا ہے، ذرا اس سے پوچھیں کہ میرا اخلاق کیا ہے، میں کیسے لوگوں سے بات کرتا ہوں، کیسے ان سے پیش آتا ہوں۔ آپ لوگ تو بس اتنی سی بات کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ تھوڑی سی بات کوئی مل جائے میں ٹرول کرنا شروع کر دوں۔ تکلیف تو تب ہوتی ہے جب علماء کرام برائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے، کل کا لڑکا ہے، مشہور ہو گیا، سوشل میڈیا پر ویڈیو بنانے لگا، مشہور ہو گیا، لیکن انہیں نہیں پتا کہ یہ کامیابیاں، یہ بلندیاں کیسے ملی ہیں۔ یہ اتنی آسانی سے نہیں ملتی ساری چیزیں۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ سب ایسے ہی مل گیا، سب ایسے ہی ہو گیا، نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کتنی محنتیں ہیں، کتنی دعائیں ہیں، اور کیسے یہ مقام حاصل ہو گیا اتنی جلد۔ لوگوں کو تو بس وہی دکھتا ہے جو ان کی آنکھ دیکھتی ہے، اس کے پیچھے کیا محنتیں ہیں، کیسے زندگی گزاری ہے، کیسے اتنی چیزیں، نہیں پتا لوگوں کو۔ میں دل سے معذرت چاہتا ہوں کہ میری باتوں سے اگر کسی کو کوئی تکلیف ہوئی ہو تو مجھے معاف کریں۔ میں پھر کہہ دیتا ہوں کہ میں ایک سادہ سا انسان ہوں اور کچھ نہیں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آپ سب کو سلامت رکھے، آپ جلسے کریں، آپ تقریریں کریں، آپ سب کو مبارک ہو، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ بس دل اس بات سے دکھتا ہے کہ ہماری کیٹیگری کے لوگ، مولانا کیٹیگری کے لوگ، ہمیں ہر جگہ بے عزت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر جگہ ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جلسوں میں جاتے ہیں، کہیں کہیں اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں، اس طریقے سے مطلب بے عزتی والی کہ چار لوگوں میں میری بے عزتی ہو جائے، اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن میں ہنس کے ٹال دیتا ہوں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس ہنسی کے پیچھے کتنا درد چھپا ہوا ہے؟ آپ نے تو چار لوگوں میں بے عزتی کی غرض سے وہ بات کہی کہ ان لوگوں میں بے عزتی ہو جائے، یہ ذلیل ہو جائے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، جسے اللہ نے عزت دی ہوئی ہے، اور جب تک اللہ اسے نہ ختم کرے، کوئی اس عزت کو ختم نہیں کر سکتا، وہ عزت کوئی گھٹا ہی نہیں سکتا۔ بس دل یہیں پر خوش ہو جاتا ہے، سکون ملتا ہے کہ اللہ جب تک عزت دیے ہوئے ہے، کسی کی بس کی نہیں کہ وہ عزت گھٹا دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں غلط ہوں، مجھے معاف کریں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔